اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ دین کے بارے میں، دین کے تعلق سے، دین کسے کہتے ہیں اور دین کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کا جواب حاصل کریں گے کہ دراصل دین کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو پھر اسلام اور دین، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، دین دراصل جو ہے اللہ کے احکامات کو دین کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا دین ہی اسلام ہے، تو اسلام کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے۔ ارکان اسلام میں پہلے کیا ہے؟ رکن کلمہ ہے، اور دوسرا نماز ہے، اور تیسرا روزہ ہے، اور چوتھا زکوٰۃ ہے، پانچواں حج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 چیزیں جو رکھا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو یہ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے۔ تو کرنے کے لیے کہنے سے مراد اللہ کے احکامات ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب حکم جو کرتا ہے تو وہ احکامات بن جاتے ہیں۔ تو ہم اب یہ کوشش کریں گے، اب یہ جانیں گے کہ دین جو اللہ والے ہمیں سمجھائے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اس کا مفہوم اور پہچان اور اس کی سمجھ دیتے ہیں کہ دین دراصل منشاء حق، مرضی الہیہ یا پھر قانون الہیہ کہتے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے یا پھر اللہ کا قانون ہے، اور یہ اللہ کا منشا ہے۔ اب سوال ہمیں آتا ہے کہ اللہ کی مرضی دین کیسے ہوا، اللہ کا قانون کیسے ہوا؟ تو ہم دیکھیں، دراصل جیسے کہ جانے ہیں کہ اللہ کے احکامات سارے ہیں، تو اس پر عمل کرنے پر، اس پر عمل بجا لانے پر اللہ تعالیٰ جزا کا وعدہ کیا ہے۔ جیسے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اس کا مطلب ہے یوم جزا کا، قیامت کے دن کا مالک۔ قیامت کے دن کا مالک یعنی کہ حساب کتاب والے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہا ہے قیامت کے دن۔ کس بنا پر حساب کتاب لے رہا ہے؟ دین کی بنیاد پر لے رہا ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہے۔ اب پھر یہ اللہ کی مرضی کیسے ہوئی؟ تو عربوں نے، جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کا مفہوم یعنی کہ اس کی میننگ کو جانے ہیں، اصطلاحی کو بھی، اور اس کے بارے میں اس کا نچوڑ کو سمجھے ہے کہ یہ اللہ کی دین مرضی ہے، یعنی کہ اللہ کے جتنے کامنٹس ہیں، اللہ کے آرڈرز ہیں، یہ سارے اللہ کے مرضی ہے۔ جیسے کہ اب میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے حکم، اور حکم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ ہے حکم۔ اور جو حکم کرتا ہے اس کو حاکم کہتے ہیں، اور جو حکم کو پورا کرتا ہے، حکم جس کے پاس آ جاتا ہے، جو حکم کو اٹھا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں محکوم۔ اللہ نے حکم کیا تو اللہ حاکم ہوا، بندے نے حکم لیا تو بندہ محکوم ہوا۔ تو وہ بندے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہو گیا؟ بندے کے لیے حکم ہوا ہے، وہ محکوم کے لیے وہ حکم ہوا ہے۔ وہ حاکم کے لیے کیا ہوئی ہے؟ وہ مرضی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ، اب ایک والد صاحب ہے، ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کو حکم دیا گھر کے سامنے ایک درخت لگاؤ، ایک پیڑ لگاؤ، ایک جھاڑ لگاؤ۔ تو وہاں والد صاحب کیا ہو گئے؟ حاکم ہو گئے، یعنی کہ حکم کرنے والے۔ اب وہ بیٹے کو حکم آ گیا ہے بیٹے تک، تو بیٹا کیا ہو گیا؟ محکوم ہو گیا ہے۔ جس کا حکم آیا ہے تو اس کے لیے حکم ہے، محکوم کے لیے وہ، یعنی بیٹے کے لیے حکم ہے۔ پھر باپ کی کیا ہے؟ وہ مرضی ہے۔ باپ کا کیا ہے؟ جھاڑ لگانا گھر کے باہر منشا ہے۔ تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ کے جو دین میں جو اصل ہے، کیا ہے؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اللہ کے احکامات ہے۔ تو احکامات دینے والا حاکم اللہ ہوا، احکامات لینے والے ہم بندے محکوم ہوئے، تو ہمارے لیے وہ حکم ہے سارے، اللہ کے لیے مرضی ہے۔ تو دین کو کیا ہے؟ اس کی فہم ڈھونڈے ہیں اللہ والے، اس کو سمجھے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے
اور جتنے بھی اولیاء اللہ تابعین و تبع تابعین سارے جو سمجھے ہیں دین کا صحیح معنی، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون، اللہ کا منشا ہے۔ اس کو کہتے منشا حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ۔ تو آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کی مرضی دین ہے، اللہ کے سارے دین میں احکامات ہیں۔ کیا احکامات ہیں؟ جیسے کہ ہم قرآن کریم سے معلوم کریں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین صرف اسلام ہے۔ تو اسلام میں ارکان کتنے ہیں؟ ایک ہے رکن، ایک کو کہتے ہیں، اس کی جمع پلورل کو ارکان کہتے ہیں۔ تو اسلام میں ارکان ہیں، وہ اصل ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے ارکان ہیں، یعنی کہ یہ سارے حکم ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی دین کی بنیاد پر، اپنی مرضی اور اپنے منشا کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ حساب کر رہا ہے، جنت بھی دے رہا ہے، جہنم بھی دے رہا ہے۔ اب دیکھیں اور ایک بات، جب انسان کو کوئی کام دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کا ملازم ہے، کام کر رہا ہے، امپلائی ہے، اس کا جو امپلائر ہوتا ہے، جس کو کام دینے والا، وہ اس کو کام دیتا ہے، تو جب بھی اس سے کام لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو کام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ کام مکمل ہوا نہیں ہوا۔ تو اس طرح ہی اللہ رب العزت ہمیں یہ کام دیے ہے دین کا، یعنی کہ دین کے احکامات کا ہمیں کام دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے فوراً جب ہم مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، جب ہمارا وفات یعنی کہ انتقال ہو جاتا ہے، تو خبر میں ہمیں رکھا جاتا ہے، تو ہم سے سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھتا ہے ہمیں کہ تم آج کیا کھا کر آئے ہو دنیا میں، اور اللہ ہمیں یہ نہیں پوچھتا آج تم فلاں کسی سے ملاقات کر کے آئے ہو کیا، اور اللہ یہ نہیں پوچھتا ہمیں آج کون سے فنکشن تم اٹینڈ کر کے آج خبر کی تمہاری پہلی رات ہے، بلکہ اللہ رب العزت فوراً ہمیں جیسا ہی 40 قدم ہو جاتے ہیں، میت اور کفن دفن دینے کے بعد جب اس کو دفناتے ہیں، خاک سپرد کرتے ہیں، مٹی میں بندے کو ملاتے ہیں، 40 قدم کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منکر نکیر فرشتے جو سوالات لے کر آ جاتے ہیں، اور اس سے سوال ہوتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، اور تیرا دین کیا ہے، اور من نبیو کا، اور پیغمبر تیرے کون ہیں۔ تو یہ سوالات ہوتے ہیں، تو اس میں یہ جو دین کا جو ہے نا دوسرا سوال ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی کہ تیری مرضی کیا ہے۔ اللہ نے تو کلمے کو دیا ہے، نماز کو دیا ہے، زکوٰۃ کو دیا ہے، حج کو دیا ہے، اور بھی احکامات کو دیا اللہ سارا۔ قرآن آپ دیکھیں، قرآن میں صرف 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا ہے؟ ایک ہے حکم، سارے احکامات اللہ کے قرآن میں کیا ہے؟ کرو، یہ کرو، یہ کرو، جیسے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور حج کرو، اور حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، والدین سے نرمی کی اللہ تعالیٰ تلقین کرتا ہے، اور بڑوں کی عزت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ سارے اللہ تعالیٰ احکامات کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ اور دوسری قرآن میں کیا ہے؟ مناہیات ہے اللہ کے، یعنی کہ منع کردہ چیزوں کو بندہ اس سے رک جانا، کہ فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، ہاں، زنا مت کرو، چوری مت کرو، قتل مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، یہ مناہیات ہے قرآن میں دوسرا۔ اور تیسرا جو پائی جاتی ہے قرآن میں، وہ ہے قصص الانبیاء، یعنی کہ قصے نبیوں کے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی کہ ان کی قوم یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی کہ تمام قصے ہیں قرآن کریم میں۔ اس قوم کے لیے اس نبی کو بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے حالات و مناظر جتنے ہیں قرآن میں ہمیں وہ بتائی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے کرنے کے لیے، اور مناہیات ہے کہ بعض آ جاؤ، رک جاؤ، مت کرو، اور تیسرا تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے موجود ہے۔ کہ دین تو دراصل ہے نا منشا حق ہے، مرضیات الہیہ ہے، اور قانون الہیہ ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے سارے احکامات ہمارے لیے حکم ہوتے ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم اس کو اٹھانے والے ہیں، ہم اس کا حساب دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا حاکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی مرضی امپلیمنٹ کرتا ہے ہم پر، کہ ہم اس کو ادا کریں، ہم اس کو پورا کریں۔ اچھا، اب یہ حاکم کیا ہے؟ حکم کرنے کی صفات کو حاکم کہتے ہیں۔ اللہ حکم کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ سے اللہ حکم کرتا ہے؟ اسی لیے حکم کرتا اللہ ہمارا خالق ہے۔ خالق کا مطلب کیا ہے؟ خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا، اور مخلوق وہ ہے
جو پیدا کی گئی ہوئی ہے، تو ہم مخلوق ہوئے، اللہ خالق ہوا، تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق ہے۔ اب جب مخلوق جو ہو گئے ہیں نا، پھر وہ مخلوق پر عائد ہو جاتی ہے کہ وہ مخلوق پر حکم کرے، اسی لیے اللہ حاکم ہوا۔ تو اللہ رب العزت حاکم ہوا، اسی لیے وہ خالق ہے ہمارا، اور جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں 99 نام اس کی صفتی نام ہے، اور تمام ناموں میں اس کی برکت ہے، اور وہ اپنی شان کے موافق رہتا ہے، جیسے اس کے اسماء الحسنی کہتے ہیں قرآن کریم میں۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ دین اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا دستور بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں کوئی ملک میں ہم گئے، جیسے کہ سعودی عربیہ ہے، اور بھی ملک ہے، یوروپین کنٹریز ہے، تو وہاں کا ایک قانون ہوتا ہے، اور اس قانون پر ہمیں چلنا پڑتا ہے، اس قانون کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر عمل نہ کرنے پر ہمیں دنڈ دیا جاتا ہے، ہمیں اس کے پیسے پے کرنا پڑتے ہیں، ہمیں اس کو چالان لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی جو ہے نا، دین کی بنیاد پر یوم جزا، یوم قیامت کے دن کو حساب لینے والا ہے۔ کس بنا پر؟ دین پر۔ آج دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اور بھی مسلمان ہیں، وہ لوگ کو پوچھے آپ دین کسے کہتے ہیں، وہ لوگ کو دین کا معنی نہیں معلوم۔ دین کی اصل بھی ہے، دین کے اصول بھی ہے، وہ ہمیں جاننا ہے، وہ فرض ہے ہمارے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ جو اللہ کے دین کا علم ہو، جو اللہ کے قانون کا علم ہو، جو اللہ کے مرضی کا علم ہو۔ اور ایک بات، ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کی کیا مرضی ہے، کس میں مرضی ہے۔ اب دیکھیں، اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، جو اللہ کا بندہ، یعنی کہ دنیا میں سارے جتنے بھی پیدا ہوئے مخلوق سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ تو ساروں کو بندے کہہ رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کئی اللہ کے اور بھی دیگر جو ایمان نہیں لاتے، جن کو ہم مشرک کہتے ہیں۔ مشرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ٹھہرانا، اللہ کے ضد میں یا ند میں، اللہ کے برابر یا اللہ جیسا ماننے کو شرک کہتے ہیں۔ اور کیسے ماننا؟ زبان سے بولنا یا پھر اس کے دل سے تصدیق کرنا، تو اس کو جب آتا ہے شرک۔ تو اللہ کے کئی اور مشرک بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کو بھی اولاد سے نوازتا ہے، ان کو بھی دنیا دیتا ہے۔ آج سب کو مل رہی ہے نا دنیا مسلمان سے زیادہ مشرک کو آج دنیا ملتی ہے، کثیر التعداد میں مال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے؟ ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اس دنیا سے۔ دنیا بنایا، دنیا کی اللہ کو اہمیت نہیں ہے، اللہ کو اہمیت دین کی ہے، اور دین کی اہمیت سب میں بڑی اہمیت ہے، اور دین کی امپورٹنس بہت ضروری ہے آج ہمارے لیے۔ آج ہمارے جو معاملات ہوتے غیر دینی معاملات کے ہوتے، غیر اللہ کے منشے کے خلاف ہمارے معاملے ہوتے، جو کہ اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ، وہ اللہ کے نزدیک اعمال ہے، اور اللہ اس کو ناپسندیدہ کرتا ہے۔